ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے تھے انجمن ارائیاں پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں خالد حبیب الہی صاحب. جی میاں صاحب, یہ بتائیے گا کہ میں نے 2-3 بار بھی یہ سوال کیا لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ شاید آپ ٹرخا رہے ہیں, آپ بتانا نہیں چاہ رہے. وہ کون سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے انجمن ارائیاں پاکستان کے اثاثوں میں خرد برد کی, یا آپ اس کو اس طرح سے اگر آپ کوئی ہیزیٹیٹ محسوس کر رہے ہیں تو اس کو اس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ وہ کون سے ذمہ داران تھے جن کے ادوار میں وہ عہدیدار تھے اور ان کے ادوار میں یہ خرد برد ہوئی ہے. آخر کار وہ یہ اتنی بڑے بڑے اثاثے تھے, وہ کسی انجمن کے کسی بندوں کے تعاون کے بغیر تو ممکن نہیں ہے کہ وہ خرد برد ہو سکیں. تو کون ذمہ دار لوگ ہیں وہ؟ دیکھیں, اس میں ویسے تو جو ہے وہ جہاں بھی خرد برد کی بات ہو, اثاثے جو ہے وہ مس اپروپریٹ ہونے کی بات ہو تو پردہ نشینوں کے نام تو آتے ہی ہوتے ہیں. جی, تو لیکن جو ہمارے ساتھ ہوا اس میں سب سے پہلے جو رجسٹری ہوئی سرشان واز والی زمین کی 7484 کنال کی, جی, عطا محمد وہاں پہ ایک ریٹائرڈ تحصیلدار تھا, وہ سارے معاملات کو سمجھتا تھا. تو اس نے جو ہے وہ پوری کی پوری زمین کی 7484 کنال کی جو ہے رجسٹری اپنے اور کچھ 40-45 لوگوں کا گروہ تھا, سب کے نام مشترکہ ایک رجسٹری کرائی اور ہر ایک حصے میں 100 کسی کے اور کسی کے 200 کنال جو ہے وہ اس طرح انہوں نے آپس میں بانٹی. اس وقت صدر جو تھے, یہ 1962 کی بات, اس وقت صدر جو تھے وہ سردار احمد علی صاحب تھے, انجمن ارائیاں پاکستان کے مرکزی صدر. وہ سردار آصف احمد عبدی ہمارے وزیر خارجہ رہے, ان کے والد گرامی تھے, اور وہ خود بھی MNA کئی دفعہ قصور سے منتخب ہوئے. پیپلز پارٹی کے وہ جو تھے وہ اس دور میں 70 والے ٹینیور میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ وہ MNA بنے تھے. تو یہ دور ان کا تھا. ٹھیک. تو اس دور میں وہ تحصیلدار جو تھے عطا محمد, انہوں نے وہ اپنی ہماری جو مینجمنٹ تھی اس دور کی, وہ اس وقت تو ذرائع جو تھے آمد و رفت کے بھی وہ بھی نہ ہونے کے برابر تھے. لیا اب تو پھر بھی حالات بہت بہتر ہیں, موٹر وے کافی فاصلہ موٹر وے پہ کٹ جاتا اور پھر آگے 2 گھنٹے کا سفر ہے, وہ بھی روڈز اب ٹھیک ہیں. تو لیکن اس وقت کی بات ہے تو اس وقت تو وہاں جانے کے لیے پتہ نہیں کتنا ٹائم جو ہے وہ درکار ہوتا ہوگا. تو اس وجہ سے بھی وہاں پہ لک آفٹر کرنے کوئی پیچھے نہیں جاتا تھا. اچھا میاں صاحب, آپ نے پردہ نشینوں کی بات کی, تو آپ کیوں پردہ ڈال رہے ہیں؟ آپ کیوں نہیں کھل کر بتاتے؟ نہیں, میں کھل کے ہی بات بتا رہا ہوں جی, کہ میں بالکل بھی نہیں پردہ ڈال رہا کہ ان کے دور میں یہ ہوا, لیکن اس کی وجہ ایک یہی تھی کہ جو لوکل لوگ تھے جانتے تھے معاملات کو. اور اب بھی آپ یہاں لاہور کی بات کر لیں, وہ اگر ایک بندہ امریکہ چلا گیا ہے, اس کا یہاں پہ پلاٹ ہے, تو وہ جو مافیا لینڈ مافیا بنے ہوئے وہ دیکھتے رہتے ہیں, سرچ کرتے ہیں, بیوہ کا پلاٹ ہے یا ابسنٹی ہے, باہر گیا ہوا بندہ, تو اس کی ڈاکومنٹیشن کر کے پلاٹ اپنے نام. میرے پاس 2-3 پلاٹ اس وقت بھی بہت ہی قیمتی گلبرگ کے ہیں جس میں ایسا ہوا. تو ایسا ہی جو ہے وہ ہمارے ساتھ انجمن کے ساتھ ہوا. تو وہ اس کا مطلب ہے دوست تو ہمارا اپنا ہے نا, ہمارے وہ اکابرین جنہوں نے اس پر نظر نہیں رکھی, اپنی پراپرٹی کی حفاظت نہیں کی, وہ نیگلیجنس تو ہے, اس میں تو کوئی شک و شبہ والی بات ہی نہیں ہے. جی, تو اسی طرح جو ہے وہ جو بیگم شاہ نواز والا رقبہ تھا, جی, وہ بھی نیگلیجنس کی وجہ سے لوگوں کو موقع ملا. کہ وہ لوگوں نے کیا کیا کہ بیگم شاہ نواز ایک بڑا نام تھا, تو انہوں نے 1939 میں 37 میں جو ہے وہ انجمن کو دے دی. تو اور انجمن کے نام انتقال ہو گیا, عمل درآمد ہو گیا, جمع مندی میں انجمن کا نام آ گیا. لیکن پھر پاکستان بننے کے بعد اس وقت چبارہ میں استعمال ہو رہا تھا, موضع چبارہ بہت بڑا تھا, اب اس کو جو ہے وہ 12 پتیوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے. تو وہ استعمال ہو رہا تھا, تو استعمال میں لوکل جو
लैंड माफिया था, उन्होंने फिर इस्तेमाल में इस जमीन को जो अंजुमन की थी बेगम शाहनवाज की जाहिर कर दिया और उनको ज़री असलाहत की ज़द में ला के तो वो पंजाब लैंड कमीशन के नाम पे इंतकाल का एक ड्रामा रचाया गया और फिर फिक्टिशियस मज़ारिन को जो है वो अलॉटमेंट का कह दीजिए उनको अलॉट हो गई। ठीक। अब जब हमने ये सारी कार्रवाई की तो हम एक ही सवाल कोर्ट में करते हैं, नीचे भी हमने यही कहा और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में भी हम यही कह रहे हैं कि इनके पास कोई अलॉटमेंट लेटर है तो ये ला के दिखा दें, कोई एंटाइटलमेंट तो इनके पास होनी चाहिए ना। जमीन ये कहते क्लेम करते हैं कि हमें बतौर मज़ारे अलॉट हुई है, ज़बानी तो सरकार किसी को जमीन नहीं देती, तो कोई अलॉटमेंट लेटर होगा डीएलसी की तरफ से तो वो ये दिखा दें। वो आज तक किसी अदालत में कोई अलॉटमेंट लेटर जो है वो पेश नहीं कर सकते। अच्छा मियां साहब, आप कानूनदान भी हैं और आप इन मामलात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। ये बताइएगा कि किसी फलाही तंजीम को जो डोनेशन दी जाती है वो आगे ट्रांसफर हो सकती है? देखें, जो ये अंजुमन अराइया पाकिस्तान जो पाकिस्तान बन गया, पहले तो जैसे मैंने अर्ज किया कि 1915 में इसको सर शफी ने इसकी बुनियाद रखी, तो फिर जब पाकिस्तान बन गया तो असासे भी सारे जितने थे अंजुमन की वो पाकिस्तान में थे, तो फिर इसकी नए सिरे से रजिस्ट्रेशन जो है 1860 का सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट एक कानून है, तो उसके तहत अंजुमन की रजिस्ट्रेशन बतौर चैरिटेबल अदारे के कराई गई। अब चैरिटेबल अदारा जो है अगर कोई अपने असासे फरोख्त करना चाहता है तो उसमें देखना होता है कि उनके जो बाई लॉज हैं, जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर आया किसी अथॉरिटी को, सदर को, सेक्रेटरी को या उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल को या उनकी जनरल काउंसिल को किसी को इख्तियार ऐसा है। जो हमारा 1955 में दस्तूर वहां पे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुई पूंछ हाउस में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास, आज भी वो फाइल इतनी बड़ी है, तो उसके अंदर जो पहला दस्तूर है 1955 में जो हमारे बुजुर्गों ने वहां पे रजिस्टर्ड करवाया, उसके अंदर फरोख्त करने की कोई प्रोविजन ही नहीं है। खरीदने की प्रोविजन है लेकिन फरोख्त करने की नहीं है। और अगर फरोख्त करने की प्रोविजन मौजूद भी हो तो देन फिर भी जो है वो अंजुमन की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव को या जिसको ऑथराइज किया है जनरल काउंसिल को, उन्होंने रेजोल्यूशन पास करना होता है कि इन वजूहात की बिना पे, मसलन एक बात कही जा सकती है कि भाई लिया में जमीन है लेकिन उससे इनकम कोई नहीं है और वहां पे लुक आफ्टर करना मुश्किल है, तो हम उसको इजाजत देते हैं कि उसको बेच के लाहौर के करीब जमीन ले ली जाए। तो इस तरह की कंडीशनल रेजोल्यूशन होती है। ये इस तरह के इंस्टीट्यूशन में नहीं हो सकता कि जमीन है तो बेच दो और पैसे खा लो। तो वो भी इसी तरह कोई रेजोल्यूशन नहीं है, कोई सरकार से इजाजत नहीं है। और फिर ये है कि उस वक्त वहां पे इस्तेमाल हो रहा था, जब इस्तेमाल हो रहा हो तो कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो नहीं होती। बल्कि जो अता मोहम्मद वाली रजिस्ट्री का मैंने जिक्र किया, जो सरशानवाज वाली जी 7484 कनाल, उसका इंतकाल उन्होंने रजिस्ट्री के बाद जो है इंतकाल करवा लिया। वो इंतकाल बाद में इस बिना पे खारिज हुआ कि ये तो रजिस्ट्री ही गलत हुई है, इस्तेमाल के दौरान हुई है और ये जो इस्तेमाल की कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं उनसे इजाजत ही नहीं ली गई। तो इस तरह वो केस हमारा अल्हम्दुलिल्लाह काफी मजबूत है। आप कितने होपफुल हैं कि ये सारे असासे जो हैं आप रिकवर करवा लेंगे? देखें, 7940 कनाल तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हमारी फेवर में फैसला हो चुका हुआ है और आखिरी स्टेज है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की, वो भी अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह अंजुमन का हक है वो उसको मिलेगा, तो फिर हम उसके कब्जे की जानब जाएंगे, कब्जा किस तरह लेना है और जो है इंतकाल जो है अंजुमन के नाम आ जाएगा। ये तो बहुत थोड़ा सा फासला रह गया इसकी कामयाबी, इसका गोल हासिल करने का। जो 7484 कनाल सरशानवाज वाली है उसके ऊपर सिविल कोर्ट में हमारी एविडेंस हो गई है, अब उनकी एविडेंस के लिए डेट पड़ी हुई है। तो वो मैं जितने भी ये केस है, जितनी भी अहम डेटें होती हैं, बहस की हो या एविडेंस की हो, तो मैं खुद वहां पे जाता हूं और खुद जो है वो केस को
सुपरवाइज भी करता हूँ, अगर एविडेंस करानी है तो अपने गवाहों की एविडेंस कराता हूँ, उनके गवाह हूँ तो उनके ऊपर मैं क्रॉस एग्जामिनेशन खुद जाके करता हूँ। ठीक ठीक। अच्छा मियां साहब ये बताइएगा कि कौन कौन से मारूफ लोग जो हैं वो तहरीके अंजुमन अराइयाँ पाकिस्तान के ओहदेदार रहे हैं, कोई थोड़ा सा हमारे नाजरीन जी, मैं वो भी अर्ज करूँ, मैं पहली बात जरा मुकम्मल कर लूँ, जी, जी। फिर मैं उस पर आ जाता हूँ कि इसी तरह हमारा एक लाहौर में जी। ये भी आप हैरान होंगे कि जब न्यू कैंपस पंजाब यूनिवर्सिटी का नहर के ऊपर बना, पहले तो माल के ऊपर था ओल्ड कैंपस, जी, जी। तो अयूब दौर में जहां पे बना, तो उस वक्त हमारे बरादरी के एक बुजुर्ग थे, तो उन्होंने कहा कि जहां यूनिवर्सिटी तो बन गई, जी। एकेडमिक ब्लॉक बन गए हैं, तो पंजाब से बच्चे आएंगे हमारे पढ़ने के लिए, तो रहेंगे कहाँ, जहां इर्द गिर्द में भी कोई किराए पे भी मिलने के लिए कोई सहूलत नहीं है, क्योंकि ये कॉलोनियां तो बाद में बनी है, उस वक्त तो सारे खेत ही थे। तो उन्होंने जो डॉक्टर हॉस्पिटल से थोड़ा सा आगे टुवर्ड्स ठोकर जाएं तो हजरत गुलाब शाह वली के नाम से जामिया मस्जिद है, तो उस मस्जिद के वो यासीन वट्टू रोड कहलाती है, जो नहर से निकलती 2 रबिया रोड, तो उसके एक कोने पे मस्जिद है, दूसरे कोने पे 11 कनाल 18 मरले उस बुजुर्ग ने जो है जमीन खरीदी और अंजुमन के नाम रजिस्ट्री करवाई, ताकि यहाँ पे बच्चों के लिए हॉस्टल जो है वो बन जाए, तो बच्चे जो है आराम से हॉस्टल में रहेंगे। तो आप हैरान भी होंगे और हमारी बदकिस्मती ही समझेंगे कि वो जमीन भी खुर्द बुर्द हो गई, और वो नवाब सादिक हुसैन कुरैशी जो थे वो गवर्नर पंजाब भी रहे, वजीर आला भी रहे, तो वो उन्होंने जो है वो अपने नाम उसकी रजिस्ट्री करवा ली, अपने बेटों के नाम, और जो उनके वारिस थे अपना नाम तो उनका नहीं था शामिल, तो एक उनके बेटे बेटियां थी और एक उनका दामाद था, जो हमारे जो है वो वजीर कानून भी रहे, हामिद नवाज साहब, जाहिद आमिद साहब, शाहिद आमिद के भाई हैं वो उनके दामाद थे नवाब सादिक हुसैन कुरैशी साहब के। तो इस तरह उसको भी हमने चैलेंज किया है, वो लाहौर में उसका कैंसिलेशन का केस चल रहा है, और वो भी और उसका एक केस जो है पहले से एक अहबाब सोसाइटी वहां पे बनी थी, तो गुलाम अहमद परवेज के जो मानने वाले थे, फॉलोअर्स थे, उन्होंने ये जगह अक्वायर करवा ली, चूंकि वो एक सीनियर ब्यूरोक्रेट थे, तो उन्होंने सारी तकरीबन 300 कनाल जगह जो है वहां पे अक्वायर करवाई नहर के ऊपर, जिसमें ये हमारी जमीन भी शामिल थी। अच्छा। तो उसकी लिटिगेशन चली, वो लिटिगेशन जो है हाई कोर्ट में जो प्राइवेट ओनर्स थे, जिसमें अंजुमन भी शामिल थी, तो वो जो है वो इनके नाम बहाल हो गई और फैसला अहबाब सोसाइटी के खिलाफ हो गया। अब अहबाब सोसाइटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील में गई हुई है, वो अपील भी 1999 से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और अब तक उसका कोई फैसला नहीं हुआ। तो उस वक्त भी ये सारी प्रोसीडिंग जो थी ये चल रही थी अक्वायर की, और उसमें भी बगैर किसी परमिशन के जो है वो नवाब सादिक हुसैन कुरैशी मरहूम ने अपने असर और सियासी असर रसूख की बिना पर वो अपने बच्चों के नाम प्रॉपर्टी मुंतकिल करवा दी। तो वो वहां भी सुप्रीम कोर्ट में भी हम फरीक बनने के लिए हमने अंजुमन की तरफ से एप्लीकेशन दी हुई है, और वैसे कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड के लिए हमने लाहौर सिविल कोर्ट में दावा दायर किया हुआ है। ये इस तरह चल रहा है। तो इस दौर में ये भी उसी तकरीबन कोई 70s की बात है जब ये वाली रजिस्ट्री हुई, 74 है या अब मेरे ज़हन में या 73 है बहरहाल। तो इस तरह अब मैं आपको आपका दूसरे सवाल की तरफ आता हूं कि हमारे पाकिस्तान बनने के बाद अब्दुल अजीज मालवाडा साहब, वो भी बैरिस्टर थे और बहुत मारूफ वकील भी थे और बहुत बड़े खानदान के थे। मालवाडा जो खानदान बड़ा खानदान था लाहौर का, तो वो सदर रहे। फिर मंजर बशीर साहब जो थे वो सदर रहे। उसके बाद जो उनके बाद जो है वो सरदार अहमद अली साहब सदर बन गए। सरदार अहमद अली साहब के बाद
میاں محمد اسحاق صاحب اس وقت MP بھی تھے، اسحاق نرسری والے کے نام سے معروف ہیں، تو وہ انجمن رائیاں پاکستان کے صدر بن گئے۔ ان کے بعد ملک محمد سرفراز صاحب تھے، شرقپور شریف سے MP بھی رہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر بھی رہے، وہ بن گئے۔ پھر ان کے بعد جو ہے وہ میاں محمد منیر صاحب سابقہ MNA ہے، اچھڑا سے ان کا تعلق ہے پرانا، تو وہ انجمن رائیاں پاکستان کے صدر بنے، اور پھر 2013 سے اور جو ہے وہ پہلے نائب صدر تھے میاں سعید صاحب انجمن کے، اور پھر جو ہے وہ انجمن کے مرکزی صدر میاں منیر صاحب کے بعد بن گئے، اور اب بھی میاں محمد سعید صاحب ہی انجمن کے صدر ہیں۔ لیکن آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ یہ اگر آپ کو یاد ہوگا ایک ملک محمد قاسم صاحب ہوتے تھے، ملک قاسم صاحب ایڈوکیٹ تھے، تو بہاول نگر سائڈ کے تھے لیکن پریکٹس لاہور میں کرتے تھے، انہوں نے بھی مسلم لیگ کا اپنا ایک دھڑا بنایا ہوا تھا، تو وہ ہر سال 2 سال بعد صدر اپنا تبدیل کر لیتے، سیکرٹری جنرل ہمیشہ سے وہی تھے۔ اسی طرح کا تماشا انجمن کے ساتھ بھی چلتا رہا کہ ایک جو ہے وہ شخصیت ہیں ملک محمد اکبر صاحب، تو وہ 22 سال جو ہے سردار احمد علی صاحب کے دور سے لے کے تو جو ہے وہ 11 فروری 2015 تک وہ جنرل سیکرٹری رہے انجمن آرائیاں پاکستان کے، اور سیکرٹری کا تو یہ کام ہوتا ہے کہ بھی وہ چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے تنظیم کا اور کسٹوڈین ہوتا ہے سارے ریکارڈ کا، اس کے یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو ہے تنظیم کے انجمن کے اثاثوں کی حفاظت کرے، لیکن انہوں نے بھی اس سلسلے میں انتہائی جو ہے وہ نیگلیجنس کا مظاہرہ کیا۔ کم از کم میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے غفلت کا اور نیگلیجنس کا مظاہرہ کیا، اور جو انجمن کے دستور نے انہیں اختیارات دیے تھے اس کے اثاثہ جات کی حفاظت کرنے کے، وہ اس میں بری طرح ناکام رہے، اور اس کے وہ اس سلسلے میں پوری طرح وہ ذمہ دار ہیں، اور اس کا آج تک وہ کوئی اس بات کا جواب نہیں دے سکے کہ انہوں نے کبھی کسی کو ایک نوٹس تک بھی نہیں بھیجا، کسی کے خلاف کیس کرنا تو دور کی بات ہے۔ اچھا میاں صاحب، بلکہ مونی روڈ جو مرکزی آفس ہے انجمن رائیاں پاکستان کا، وہاں کے بارے میں بھی کچھ ایسی باتیں تھیں کہ وہاں بھی کچھ لوگوں نے قبضے کر لیے ہوئے تھے اور بڑی مشکل سے آپ نے واگزار کرائے، اس میں کون لوگ ملوث تھے اور وہ کیا حقیقت کیا تھی؟ دیکھیں اس میں جو ہے وہ ملک محمد اکبر صاحب جب جنرل سیکرٹری تھے انجمن کے، تو انہوں نے اپنے دور میں جو ہے ایک عارف نسیم کشمیری جو ہے ان کو کرائے پہ 14 مرلے کا ایک ہال تھا، پہلے وہ دکانیں تھیں لیکن پارٹیشن ختم کر کے ایک ہال کی صورت میں انہیں کرائے پہ دیا ہوا تھا، تو وہ کرائے پہ میرا خیال ہے کہ کوئی 30-35 سال سے وہ وہاں پہ کرایہ دار تھا۔ تو جب ہم نے جو ہے وہ ٹیک اوور کیا آفس کو، تو ہم نے جو ہے وہ کوشش کی کہ اس کے ساتھ نیگوشیٹ کریں کہ ہم نے یہاں پہ جو ہے وہ نئی بلڈنگ بنانی ہے تو آپ کو بھی اکاموڈیٹ کر لیں گے، لیکن فار دا ٹائم بینگ آپ کو جہاں سے خالی کرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے وہاں پہ جو ہے بک بائنڈنگ جو جلد سازی جو ہوتی ہے اس کا میکنزم وہاں پہ بنایا ہوا تھا، تو بہرحال وہ ہمارے کچھ جو عہدے دار تھے ان کے دوستوں کے ساتھ دوستی تھی، تو وہ بھی تھوڑا لینینٹ رویہ ان کے ساتھ رکھتے تھے، تو وہ اس طرح 3-4 سال وہ لارے لپے میں گزر گیا کہ جو آج خالی کر رہا ہوں میں کل خالی کر رہا ہوں۔ تو بہرحال پھر ہم نے دیکھا کہ بھی یہ ساری جو ہے ڈرامہ بازی ہے، تو پھر ہم نے ان کے اوپر بے دخلی کا کیس کر دیا۔ وہ بے دخلی کا کیس جو ہے وہ ہمارے حق میں ہوا، اور اس کیس کو بھی خراب کرنے کے لیے کوشش کی ملک محمد اکبر صاحب نے بطور جنرل سیکرٹری، انہوں نے فریق بننے کی درخواست دی کہ جی ان کو کرایہ دار میں نے رکھا تھا، مجھے بھی فریق بنایا جائے، وہ ان کی درخواست خارج ہو گئی۔ پھر وہ اپیل میں گئے، ان کی اپیل بھی خارج ہو گئی،
پھر وہ ہائی کورٹ میں ریٹ میں گئے تو ریٹ میں بھی وہ لیمنی میں ان کی جو ہے وہ ریٹ خارج ہو گئی اور فاضل ہائی کورٹ نے یہ قرار دیا کہ آپ تو جنرل سیکرٹری نہیں ہیں, آپ تو اپنے آپ کو خود ایکس جنرل سیکرٹری اپنی جو لیٹیگیشن آپ کی رہی ہے اس میں آپ ایکس جنرل سیکرٹری لکھا ہوا, تو اب آپ کو کیسے اپنے آپ کو جنرل سیکرٹری جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں. تو اس طرح عدالت نے ان کا موقف کہ بھی میں جنرل سیکرٹری ہوں وہ نہیں مانا. انہوں نے 2 کیس ہمارے خلاف کیے ہوئے تھے. جو 2015 کا الیکشن تھا اس میں میاں صاحب کے خلاف تو انہوں نے کوئی بات نہیں لکھی تھی کیس میں ان کی صدارت کے خلاف, لیکن اس وقت جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے تھے میاں محمد شفیق صاحب جی, تو ان کے خلاف ان کا کیس تھا کہ جی یہ صحیح طریقے سے منتخب نہیں ہوئے. تو وہ اس میں بھی ان کی سٹے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ بھی ان کو کام کرنے سے روکا جائے اور مجھے جو ہے وہ میں جنرل سیکرٹری ہوں مجھے کام کرنے کی اجازت دی جائے. تو وہ ان کی سٹے اپلیکیشن سول کورٹ نے خارج کر دی اور انہیں کہا کہ بھی آپ کا کوئی استحقاق نہیں ہے, جو نو منتخب لوگ ہیں یہ ان کا استحقاق ہے, وہ برادری کی خدمت کر رہے ہیں, ان کو نہیں روکا جا سکتا. تو وہ الٹیمیٹلی پھر وہ ان کا دعویٰ بھی بعد میں خارج ہو گیا. پھر دوسرا دعویٰ انہوں نے کیا اسی دور میں, تو اس میں انہوں نے پورے الیکشن کو میاں صاحب کے الیکشن کو بھی اور شفیق صاحب کے الیکشن کو بھی جو ہے وہ چیلنج کیا, تو وہ دعویٰ بھی الٹیمیٹلی ان کا خارج ہو گیا. تو یہ ایک اجمالی سا خاکہ ہے. جی ٹھیک میاں صاحب, اگر ہم گفتگو کریں گے تو ظاہر ہے اتنا لمبا عرصہ 100 سال سے زیادہ گزر گیا ہے انجمن کو, تو بہت سارے واقعات بھی ہیں, بہت سارے معاملات بھی ہیں, تو وہ اتنا تو وقت نہیں ہے کہ ہم سب چیزوں کے بارے میں جان سکیں. اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں, یہ بتائیے گا کہ ایک تو انجمن ارائیاں پاکستان جو ہے وہ برادری کی فلاح کے لیے کیا کر رہی ہے اور مستقبل کے آپ کے کیا منصوبے ہیں؟ دیکھیں جی, اب تک تو جو ہے وہ پہلے بھی جو ہے وہ ہم تعلیم پہ توجہ دیتے تھے اور بچوں کو جو ڈسٹنکشن ہولڈر ہوتے تھے, اچھے مارکس لیتے تھے, تو ان کو وظائف دیتے تھے. جو میں نے ابھی جن کا ذکر کیا میاں محمد شفیق صاحب جو 2015 میں جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے, وہ پہلے انجمن کی جو وظائف کمیٹی تھی اس کے چیئرمین تھے. وہ سارا یہ انالیسس کرتے تھے, بچوں کی اپلیکیشنیں آتی تھیں تو وہ لسٹ فائنل کرتے تھے دوسرے عہدیداروں کی مشاورت کے ساتھ, تو پھر ایک فنکشن کے اندر جو ہے وہ بچوں کو وظائف دیے جاتے تھے. لیکن یہ باہمی لیٹیگیشن کی وجہ سے جو ہے وہ وظائف کا سلسلہ جو ہے اس طرح برقرار نہیں رہا, لیکن انڈیویجولی ہم کرتے رہے, لیکن ایک باقاعدہ اسکیم کے تحت وہ نہیں رہا. لیکن باقی جو ہے ایک تو راشن کا ہم ہر سال جو ہے وہ 2016 سے ہم نے شروع کیا تھا, اس وقت 2016 میں 52 لاکھ سے راشن آیا تھا, تو وہ بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ ہر سال مہنگائی کی وجہ سے اب وہ 1 کروڑ کراس کر چکا ہوا ہے جو ہر سال ہم راشن دیتے ہیں. اسی طرح قربانی پہ جو ہے وہ 65 پہلے 60 تھی قربانیاں, 60 گائے, پھر وہ ہر سال 1 کا اضافہ کرتے تھے میاں صاحب, اور وہ آخری پچھلی جو قربانی گئی ہے بڑی عید پہ, تو اس میں تقریباً گائے کی جو ہے وہ تعداد جو ہے وہ 73-74 کے قریب تھی. تو وہ بھی میاں صاحب اپنی گرہ سے سارے پیسے دیتے تھے, اور وہ ہم پہلے تو جانور بچواتے تھے, لیکن بعد میں جو ہے وہ ضلعوں کو ہم پیسے بھجوا دیتے تھے, وہ وہاں سے جانور خرید لیتے تھے تاکہ ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ بھی بچ رہے اور جانور کو کوئی چوٹ وغیرہ لگنے کا مسئلہ بھی نہ رہے. تو ہماری تنظیم تھی, سسٹر تنظیم ہم نے ڈکلیئر کیا ہوا تھا تنظیم ارائیاں سندھ کو, تو اس کو بھی ہم ہر سال پہلے 10 گائے کے پیسے بھجواتے تھے. اسی طرح راشن جو ہر سال تیار کرتے تھے, اس راشن میں سے بھی تقریباً جو ہے کو 1000 کے قریب کارٹن جو ہے وہ سندھ کے لیے سردار مجید صاحب کے سربراہی میں جو سرپرستی میں جو تنظیم کام کر رہی ہے ان کو بھجواتے تھے. تو وہ کیونکہ انجمن ارائیاں سندھ جو اس وقت وہاں پہ تھی
ان کی کچھ ایکٹیویٹیز ایسی تھی جس کی وجہ سے ہم نے ان کے ساتھ ڈس ایسوسیٹ کیا ہوا تھا اور ان کو ہم نے سسٹر تنظیم جو ہے وہ ڈکلیئر کیا ہوا تھا. تو اس طرح یہ سلسلہ قربانی کا اور راشن کا چلتا رہا. 2022 میں بہت بڑا سیلاب اور جو ہے وہ بارشیں بہت زیادہ ہوئی تھیں, تو اس میں بھی ہم نے تقریباً 1.5 کروڑ روپے مالیت کا سامان جو ہے راشن اور دیگر سامان جو ہے وہ متاثرین میں متعلقہ ضلعوں میں 2 مرحلوں میں, جس میں اس وقت بلوچستان میں بہت زیادہ نقصان ہوا تھا, تو وہاں پہ ڈیرہ مراد جمالی میں ہمارے ایک آفس بیرر تھے, تو ان کی وساطت سے ہم نے ایک بڑا ٹرک جو ہے جس میں 900 کارٹن جو ہے آئے تھے, تو وہ 900 کارٹن جو ہے ہم نے بلوچستان کے لیے بھجوائے تھے. اسی طرح بشام کا علاقہ ہے جہاں تک کوئی ٹرانسپورٹ نہیں جاتی, تو وہاں بھی ہم نے ایک ٹرک بھجوایا جس میں کپڑے بھی تھے اور بسترے بھی تھے, چونکہ وہ علاقہ سرد تھا اور سردیوں کا موسم شروع ہونے والا تھا, تو وہاں پہ بھجوائے. تو کافی فاصلہ جو ہے وہ گدھوں پہ اور گھوڑوں پہ سامان لاد کے تو تب وہاں پہ پہنچایا تھا, اتنا وہ دور افتادہ علاقہ تھا. اس طرح سندھ کے علاقے میں مورو میں اور خیرپور میں اور سکھر میں جہاں ان علاقوں میں زیادہ متاثر ہوئے تھے, تو وہاں بھی ہم نے 3 ٹرک جو ہے وہ راشن کے بھجوائے. پھر ڈیرہ غازی خان میں, راجن پور میں, تونسا شریف میں, ان علاقوں میں کافی نقصان ہوا تھا, تو وہاں بھی ہم نے, بلکہ بلوچستان کا ایک علاقہ تھا وہاں پہ ایک پیر صاحب ہے, عالم دین ہے بہت اچھے, آسن القرآن کے نام سے انہوں نے دینی ادارہ قائم کیا ہوا, کو سلیمان کی پٹی کے اوپر ہے, نام علاقے کا اس وقت میرے ذہن سے بھول رہا ہے. وہاں پہ عام حالات میں جانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے, تو وہ ان کو دوسرے کسی ذریعے سے امداد کسی بھی طرح سے نہیں پہنچ پا رہی تھی, تو وہ پھر ہم نے مشورہ کر کے تو ڈیرہ غازی خان کے راستے سے جو ہے ان کو بھی امداد وہاں پہ جو ہے پہنچائی تھی. تو اس طرح جب بھی قوم کو ضرورت پڑی جب کی, تو ہم جو ہے وہ مدد کے لیے جو ہے وہ آگے آگے ہوتے ہیں. اسی طرح پھر کورونا کا مسئلہ تھا, تو کورونا کے مسئلے میں یہ تکلیف دہ بات تھی کہ جو ہے وہ شٹ ڈاؤن ہو گیا, جو ہے وہ حفاظتی اقدامات کے طور پہ. تو چھوٹے جو لوگ تھے, دیہڑی دار لوگ تھے, یا چھوٹے ریڑی لگانے والے تھے, یا چھوٹے دکاندار تھے, تو دکانیں نہیں کھل سکتی تھی, ریڑی نہیں لگ سکتی تھی, تو ان کے لیے بہت بڑے مسائل ہوئے. تو پھر ہم نے ان کے لیے بھی پہلے مرحلے میں تو ہم نے لاہور میں 6000 افراد کا کھانا جو ہے وہ میاں صاحب کے ڈیرے پہ روز پکتا تھا, اور پھر وہ سپلائی ہوتا تھا مختلف جگہوں پہ جہاں پہ نیڈی پیپل زیادہ ہوتے تھے. تو کورونا کے مسئلے میں ہی باقی شہروں میں بھی ہم نے جو ہے وہ ٹرکوں پہ کئی ٹرکوں پہ جو ہے وہ سامان دیا, اور تقریباً جو ہے وہ اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی, تو عمران خان نے وزیر اعظم ریلیف فنڈ قائم کیا تھا, تو میاں صاحب نے 2.5 کروڑ روپے کا جو ہے وہ چیک انجمن کی طرف سے جو ہے وہ عمران خان کو وزیر اعظم ریلیف فنڈ کے لیے دیا تھا. تو ان دنوں اتنی زیادہ جو ہے وہ انجمن کی جو ایکٹیویٹیز تھی کورونا کے دور میں, ان کو اتنا سراہا گیا کہ ان دنوں گورنر ہاؤس میں پھر ایک کووڈ وال جو ہے تعمیر کی گئی. کووڈ وال جو ہے اس کے اوپر ٹاپ آف دی لسٹ جو ہے وہ انجمن ارائیاں پاکستان اور میاں محمد سعید ڈیرے والے کا بطور صدر ٹاپ آف دی لسٹ جو ہے وہ نام ہے کہ انہوں نے سب سے زیادہ نمایاں برادری کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے جی یہ. تو وہاں پہ ہماری برادری کے جو انجمن کے عہدیدار بھی, برادری کے جو ہے ہمارے اکابرین ہیں, ان کے بھی نام ہیں, جس میں اورینٹ کے جو چیف ہیں میاں طلعت محمود صاحب, ان کا نام بھی ہے. انہوں نے بھی انجمن کے علاوہ انہوں نے بھی بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا. حبیب کمل صاحب کا نام ہے, افتخار بشیر صاحب کا نام ہے, ملک محمد جاوید صاحب کا نام ہے, چودھری محمد جمیل
اور پھر چودھری محمد شکیل صاحب کا نام ہے، پھر ہمارے فاسٹ کیبل والے ہیں میاں غلام مرتضیٰ شوکت صاحب ہمارے مرکزی چیف آرگنائزر رہے ہیں، اور ان کے بھائی ہیں مصطفیٰ کوثر صاحب، تو ان سب کے بھی وہاں پہ انہوں نے انجمن کے فورم کے علاوہ بھی گورنمنٹ کے ساتھ اتنا تعاون کیا کہ ان کے نام بھی اس کاورڈ وال پہ موجود ہیں۔ تو اس طرح جو ہے وہ انجمن جو ہے وہ ہر فلاحی کام میں یا جب بھی قوم کو ضرورت پڑی تو اس میں پیش ہوتی رہی ہے۔ اور یہ بات بھی آپ کو بتاؤں کہ ہمارا یہ نعرہ ہے کہ فنڈز ہم اپنی برادری سے جنریٹ کرتے ہیں، لیکن ہم جو ہے وہ ویلفیئر جو ہے وہ ہیومینٹی کی بنیاد پہ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ ہم جب تقسیم کرتے ہیں امدادی سامان تو پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی یہ ارائی ہے یا یہ اور کسی کاسٹ کا ہے، پھر ارریسپیکٹ آف اینی کاسٹ جو ہے ہم ان کی مدد جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اچھا میاں صاحب تھوڑا سا یہ بتا دیجیے گا، کیونکہ میرے نالج میں آیا تھا کہ کوئی خواتین کی سلائی کڑھائی کے لیے سلائی مشینیں بھی آپ مختلف اضلاع میں بھجواتے رہے ہیں، آج بھی وہ سلسلہ جاری ہے یا نہیں؟ پھر اس کے علاوہ جو ہے یتیم بچیوں کی شادی اس کے لیے بھی انجمن جو تھی وہ مدد کرتی تھی۔ اس کے علاوہ سنا آج کل آپ نے کوئی سکلڈ ورکرز کے لیے کوئی ادارہ قائم کیا ہوا ہے جہاں آپ خاص کر کے آئی ٹی کی ٹریننگ دلواتے ہیں، یہ بھی تھوڑا سا برادری اور ناظرین کے لیے تھوڑا جی میاں صاحب، یہ اب جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ وظائف دیتے تھے اور پھر وہ کچھ اس میں اس طرح کا منظم سلسلہ نہیں رہا تھا تو لیٹیگیشن کی وجہ سے، تو لیکن اب ہمارے یہ منصوبے میں شامل ہے کہ ہم جو ہے وہ تعلیم پہ سب سے زیادہ توجہ دیں گے، اور اس کے لیے ایک تو ہم نے جو ہے وہ ڈیجیٹل سکل ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ کے نام سے ادارہ جو ہے میاں صاحب کا ڈیرہ ہے سابقہ آر جی اے فیکٹری پیل فیکٹری کے بالکل اپوزٹ فیروز پور روڈ پہ، وہاں پہ قائم کیا ہوا ہے۔ فری آف کاسٹ ہم وہاں پہ لوگوں کو یہ روزگار تاکہ جو غریب لوگ ہیں، سیمی پڑھے لکھے لوگ ہیں، میٹرک کا کیا، نئی حالات نے اجازت دی آگے نہیں پڑھ سکے، تو یہ آئی ٹی کا دور ہے تو ہم آئی ٹی کے کچھ کورسز ان کو کرا دیتے ہیں جس کے بعد وہ روزگار جو ہے وہ اپنا کمانے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ ایک تو ہم یہ کر رہے ہیں اور اس کو انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے، اور اس کو تھوڑا سا بڑے لیول پہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک تو لاہور میں بھی ہمارا مرکزی آفس جو ہے وہاں پہ قائم کر رہے ہیں، تو دوسرے اضلاع میں بھی اس سلسلے میں ہماری ڈسٹرکٹ باڈیز جو ہیں وہ بھی اس سلسلے میں کام کر رہی ہیں، اور انشاءاللہ اگلے کچھ ماہ میں 2-3 اضلاع میں اس طرح کے سینٹرز کا افتتاح ہو جائے گا۔ جہاں تک سلائی مشینوں کا تعلق ہے تو جب ہم نے ٹیک اوور کیا تھا 2015 میں، اس کے بعد تقریباً 100 کے قریب جو ہے وہ کم از کم 100 کے قریب سلائی مشینیں ہم جو ہے وہ بیوگان کو اور ضرورت مند جو خواتین ہوتی تھی تاکہ وہ مانگنے کی بجائے وہ گھر بیٹھ کے سلائی کر کے اپنا روزگار چلا سکیں، تو وہ ہم تقسیم کرتے تھے اپنی ڈسٹرکٹ باڈیز کے ذریعے۔ لیکن بعد میں پھر ہم نے تھوڑی سی پالیسی چینج کی کہ بجائے اس کے کہ ہم انڈیویجولی اس طرح دیں، تو ہم پہلے مختلف شہروں میں اب تک بن بھی چکے ہیں اور باقی شہروں میں بھی بنانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انڈسٹریل ہوم جو ہیں وہ بن جائیں تاکہ بچیاں ہوں یا بیوگان ہوں، پہلے اس کو سلائی کڑھائی کا، بیوٹیشن کا، اس طرح کے مختلف کورسز جو ہیں وہ کرائے جائیں، اور پھر جو اس نے سلائی کڑھائی کا کام کیا ہے اس کو جب وہ سکلڈ ہو جائے تو پھر اس کو ایک مشین دے کے تو اس کو پھر کہا جائے کہ اب آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے کام کیا جائے، کیونکہ آج کے دور میں یہ بڑا ایزی ہے کہ اس طرح کے جو خواتین کام کرنا چاہتی ہیں تو ان کو آتا ہے، تو بڑی بڑی گارمنٹس فیکٹریاں جو وہ گھروں پہ کم از کم ٹراؤزر جو ہیں وہ اس طرح دے دیتے ہیں بلک میں، اور وہاں سے پیسے پے کر کے تو وہ پھر سلے ہوئے وہاں سے کلیکٹ کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے ایک بیوہ خاص طور پہ خواتین جو ہیں ان کا ایک اچھا فائنانشل سہارا جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ اس طرح پھر ہم ویسے بھی انڈیویجولی بھی بیوہ خواتین کی ماہانہ بنیادوں پہ
جو ہے وہ ان کو وظائف دیتے ہیں, کم از کم 5,000 روپیہ جو ہے وہ بیوقان کو دیتے ہیں. وہ مستقل ہمارے لسٹ میں ہے, تقریباً جو ہے وہ کوئی 10 یا 15 کے قریب جن کو وظائف جو ہے وہ جاتے ہیں. تو اس طرح ہمارا مستقبل میں یہ بھی پروگرام ہے کہ ہم قوم کے بچوں کو اعلیٰ تعلیم جو حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں تو ان کے لیے بھی ہم جو ہے وہ کمپٹیشن کے امتحانات کے لیے لاہور میں کوچنگ سینٹر جو ہے وہ ایک بنانا چاہ رہے ہیں, تاکہ بچے ریموٹ ایریے میں ان کو اچھی فیکلٹی میسر نہیں ہوتی, اچھے ٹیچر جو ہے وہ مینٹر جو ہے وہ میسر نہیں ہوتے, جس کی وجہ سے ریموٹ ایریا کے لوگ ذہین ہونے کے باوجود جو ہے وہ کمپٹیشن کے امتحانات میں مار کھا جاتے ہیں. تو اس کا ازالے کے لیے ہم جو ہے ان کو ہاسٹل بھی انشاءاللہ مستقبل میں پرووائڈ کریں گے, اور ان کے لیے فری کوچنگ کلاسز جو ہیں وہ شروع کریں گے, جس میں ہائیلی کوالیفائڈ اور ایکسپیرینس جو ٹیچر ہوں گے, ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہوں گے جن کا اس سلسلے میں تجربہ ہوگا, ان کو ہم ہائر کریں گے تاکہ وہ ان بچوں کو ٹرین کریں اور وہ کمپٹیشن کے امتحان میں آئے. آپ کے لیے یہ بھی ایک جو ہے وہ حیران کن بات ہوگی کہ ہمارے ایک سینٹرل ایگزیکٹو کی میٹنگ تھی, تو میں نے ان میں ایک سرگودا یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے چودھری محمد اکرم صاحب, 8 سال تک وہاں پہ وائس چانسلر رہے, تو ان کو میں نے مدعو کیا, تو وہ ان کو اظہار خیال کے لیے بھی موقع دیا میٹنگ کے اندر. تو جب انہوں نے تقریر فرمائی تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی میں تو جو ہے وہ مقروض ہوں انجمن کا. تو سارے لوگ بڑے حیران ہیں کہ وہ بزرگ ہیں کہ بھئی یہ کیسے مقروض ہو گئے. تو انہوں نے تفصیل جب بتائی تو ہم ہکے بکے رہ گئے. وہ کہتے کہ جی میرے والد صاحب جب تعلیم حاصل کر رہے تھے تو لاہور میں کوئی رشتہ دار نہیں تھا, کوئی وسائل نہیں تھا کہ اپنے طور پہ کرائے پہ کوئی جگہ لے سکیں, تو انہوں نے بھی مونی روڈ والا جو انجمن کا آفس ہے وہاں پہ انہوں نے رہائش رکھی تھی. اور اس کے بعد پھر میں نے بھی جب لاہور میں ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے آیا تو میرے پاس بھی کوئی جگہ نہیں تھی, تو میں نے بھی وہیں انجمن کے مونی روڈ والے آفس میں ہی رہائش رکھ کے جو ہے وہ تعلیم اپنی مکمل کی. اس لیے میں انجمن کا مقروض ہوں, برادری کا مقروض ہوں. برادری اور انجمن میرے ذمہ جو بھی کام لگائے گی میں انشاءاللہ اس کو سر انجام دوں گا. تو یہ اثرات ہوتے ہیں. تو وہاں پہلے پہ بلڈنگ جو تھی ہاسٹل کی صورت کی بنی ہوئی تھی, پھر ہم نے وہاں پہ سکول بنا دیا تھا, لیکن کورونا میں پھر وہ سکول بند کر دیا تھا کورونا کی وجہ سے, تو پھر سکول دوبارہ نہیں کیا. اب اس بلڈنگ کو ہم دوسری ایکٹیویٹیز کے لیے جو ہے وہ اس کو رینوویٹ کر رہے ہیں, اور اس میں جیسے میں نے اسکل ڈیولپمنٹ کا بتایا وہ ادارہ قائم کریں گے, اور اس کی فیزیبلٹی کا جائزہ لے رہے ہیں کہ جو کمپٹیشن کے امتحانات ہیں اس کے لیے وہاں پہ ہم کلاسز کے لیے وہاں پہ روم تیار کر سکیں, کیونکہ تھوڑی سی ڈیفیکلٹی یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا کنجسٹڈ ایریا ہے, اور وہاں تک جو ہے وہ ٹریفک کے بہاؤ کی وجہ سے پہنچنا تھوڑا سا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے. تو ورنہ اب تک ہم نے وہاں پہ 2-3 کمرے تیار کر کے, کمرے جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں. اللہ کرے جی وہ جو نہر والی زمین ہے آپ کی وہ ریکور ہو جائے, وہ تو اس سے آئیڈیل وہاں پہ وہ تو آئیڈیل ہے. 11 کنال 18 مرلے جگہ, وہ تو آئیڈیل ہے. وہاں پہ تو آپ اتنا بڑا ادارہ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. تو اس طرح جو ہے ہم جو ہے کوشش ہماری یہی ہے آئندہ کے منصوبوں میں کہ ہم جو ہے انڈسٹریل ہوم قائم کریں گے, اسکل ڈیولپمنٹ کے سینٹر قائم کریں گے, اعلیٰ تعلیم کے لیے جو ہے اور کمپٹیشن کے امتحانات کے لیے ہم جو ہے وہ کوچنگ سینٹر جو ہیں وہ لاہور میں بنائیں گے. تو تاکہ کیونکہ ایک فرد جو ہے تعلیم ہی سب سے بڑی جو ہے وہ ترقی کی ضامن ہوتی ہے. ایک فرد اگر پڑھ جاتا ہے, ایک بچہ, تو وہ نہ صرف اپنی زندگی بہتر بناتا ہے بلکہ اپنے خاندان کی اپنی زندگی بہتر بناتا ہے, اپنی کمیونٹی, اپنے رشتہ دار, اپنے ملک کے لیے اگر آپ تعلیم ایسٹ ہوتا عام ہے. کرتے ہیں یا ایک بھی فرد کو پڑھا دیتے ہیں, یہ ملک اور قوم پر احسان ہے. اچھا میاں صاحب, چونکہ وقت بہت زیادہ ہم نے آپ کا لے لیا ہے, آخری 2 سوال.
ایک تو آپ تنظیم سازی کر رہے ہیں، کب تک مکمل کر لیں گے آپ؟ دیکھیں یہ 20 اپریل 2025 کو ہم نے جو ہے وہ آل رائی قومی کنونشن کیا، جی تو اس وقت جو ہے وہ پرانی باڈیز کا ٹینیور آلموسٹ اس سے پہلے کمپلیٹ ہو گیا تھا، جی تو اس کے بعد جو ہے وہ مرکزی باڈی ہم نے آلموسٹ کمپلیٹ کر لی ہے، اور صوبوں کی باڈیز بنائیں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ضلعوں کی باڈیز جو ہے وہ بنا رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ہم نے چھوٹے سے فنکشن میں گجرانوالے کی جو ڈسٹرکٹ باڈی بنی ہے اس کو نوٹیفیکیشن دیے ہیں۔ یہ 10 اگست کو ہم وزیر آباد میں کی باڈی کے لیے نوٹیفیکیشن جو ہے ڈسٹرکٹ کے جاری کر رہے ہیں، اور اگست کے 3rd ویک میں انشاءاللہ جو ہے وہ جنوبی پنجاب کے جو 13 اضلاع ہے اس میں جائیں گے انجمن کی طرف سے، اور وہاں کی جنوبی پنجاب کی جو ہماری کیبنٹ ہے، جو صدر صاحب ہیں ہمارے چودھری طاہر محمود صاحب ہیں، ان کے معاونت سے ہم وہاں پہ نئی باڈیز کو نوٹیفیکیشن بھی دیں گے، اور وہاں کی جو باڈیز ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ آئندہ کے منصوبوں کے حوالے سے بہتری کے لیے ان سے بھی تجاویز لیں گے، اور ان کے ساتھ تبادلہ خیال کریں گے، اور مختلف شہروں میں جنوبی پنجاب کے ہم انشاءاللہ جائیں گے۔ تو انشاءاللہ اگلے 1.5 سے 2 مہینے کے اندر ہم یہ سارا تنظیمی سیٹ اپ جو ہے اس کو اثر نو تشکیل کر دیں گے۔ میاں صاحب آخری سوال، مجھے بہت زیادہ جو ہے نا آپ کا ایک سلوگن جو ہے متاثر کرتا ہے، پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے، پاکستان کو سرسبز بنائیں گے، اور جو آج کل موسم ہے شجر کاری کا، اور اس میں آپ نے اپنی تنظیموں کو ہدایت کی ہوئی ہے کہ وہ شجر کاری کریں، اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں، لوگوں کی اس میں کتنی دلچسپی آئی ہے، اور آپ کو یہ خیال کیسے آیا کہ شجر کاری کی جائے، یہ ایک قومی کاز ہے؟ دیکھیں ہم نے اس پہ 2024 میں تو بہت زیادہ اس پہ ایک ہمارا سینٹرل ایگزیکٹو کا اجلاس تھا، تو اس میں سب سے زیادہ فوکس ہی اس بات پہ ہم نے کیا تھا کہ یہ جو گلوبل لیول پہ جو ہے وہ موسمی تغیرات جو ہیں اس کا شکار جو ہے وہ پاکستان بھی ہو رہا ہے، اور درجہ حرارت جو ہے وہ بہت زیادہ دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہے، تو اس کا ایک ہی حل جو ہے وہ ہمیں نظر آیا، جو ماہرین بھی بتاتے ہیں کہ شجر کاری کی جائے۔ شجر کاری جو ہے وہ ہی ہم کو اس طرح کے جو ہے وہ گرم موسم سے بچا سکتی ہے۔ تو پھر ہم نے اپنی ڈسٹرکٹ باڈیز کو یہ ٹارگٹ دیے۔ ہم نے لاہور میں بھی ایک نجی اسکول تھا، تو پچھلے سال 500 کے قریب جو ہے وہ خود درخت خرید کر کے جو ہے وہ وہاں پہ پلانٹیشن کی تھی، تو وہ سارے کے سارے پودے ماشاءاللہ گرو ہو رہے ہیں۔ اسی طرح ہماری ڈسٹرکٹ باڈیز نے اپنے اپنے شہر میں جو ہے وہ اس پہ خاصا کام کیا۔ تو اس مرتبہ بھی یہ جولائی سے مونسون شروع ہوتا ہے، تو اس وقت بھی شروع سے ہی ہم نے اپنی باڈیز کو اس سلسلے میں الرٹ کر دیا تھا کہ اس موسم میں بھی، بلکہ ہر آنے والے موسم میں جو شجر کاری کا 2 موسم ہمارے ملک میں ہوتے ہیں، تو اس میں ہم نے اس میں بھرپور انداز سے جو ہے وہ شجر کاری پہ ہم نے توجہ دینی ہے۔ تو یہی تاکہ ہمارا تو جو حشر ہو گیا، ہم نے اپنی زندگیاں تقریباً پوری کر لیں، تو لیکن ہم اپنے آنے والی نسلوں کے مستقبل کو کچھ نہ کچھ سنوار کے اور محفوظ کر کے جائیں۔ پانی کا جو ہے مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، تو ہمیں ایک بات بھول گیا کہ اس میں بھی جب ڈیم فنڈ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جناب میاں ثاقب نثار صاحب نے ڈیم فنڈ قائم کیا تھا، تو اس میں بھی انجمن نے 1.30 کروڑ جو ہے اس میں بھی ڈونیٹ کیا تھا، اور وہ سپریم کورٹ نے پھر وہ پیسے جو ہے حکومت پاکستان کے حوالے کر دیے، اور جو متعلقہ ڈیم ہے اس کے اوپر ہی لگ رہے ہوں گے۔ امید ہے کہ ہم حکومت سے بھی یہ مطالبہ کریں گے کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ جنگیں جو ہیں وہ پانی کے مسئلے پہ ہوں گی، تو اس لیے ہمیں پانی کے جو ریزرویئرز ہیں ان پہ توجہ دینی ہے۔ بڑے ڈیم بے شک ہم نہ بنائیں، لیکن چھوٹے ڈیم کم از کم ہر علاقے میں بنائیں، اس سے پاور جنریشن بھی ہوگی اور پانی ذخیرہ بھی ہوگا۔ اور جو انڈیا ہمارے
दरियाओं का रुख मोड़ना चाह रहा है या पानी हमारा ब्लॉक करना चाह रहा है, इस पे हुकूमत पाकिस्तान को बहुत सख्त स्टैंड लेना होगा, क्योंकि ये हमारे लिए जो है वो सर्वाइवल का मसला है। हम पानी के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। हमारा मुल्क जो है वो एग्रो बेस मुल्क है, तो जब तक पानी नहीं होगा तो कैसे एग्रो बेस मुल्क जो है वो तरक्की करेगा, कैसे फसलें उगेगी, कैसे शजरकारी होगी। तो इसलिए हुकूमत पाकिस्तान को इस मसले पे जितना भी प्रेशर जो है वो इंडिया के ऊपर डेवलप कर सकती है करे, और उनसे ये मुतालबात अपने मनवाए सिंतास मुआहदे के वो उसको जो शराइत हैं उसको वो फॉलो करे, और पाकिस्तान का हिस्से का पानी जो है वो उसको ब्लॉक ना करे। जी नाजरीन, इजाज़त दीजिएगा, बहुत शुक्रिया, और आप हमारे साथ लिंक रहे प्रोग्राम देखने के लिए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए मियां साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू।